نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان کی 8ویں شاخ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے ایمانیات کا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں بیان کر رہا ہوں۔ اس حوالہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایمان کی 7 شاخیں اس سے قبل بیان کی ہیں۔ آج ایمان کی 8ویں شاخ کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، اس پروگرام کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات کو ایمانیات سے آگاہی حاصل ہو۔ ایمان دراصل مذہب اسلام کی بنیاد ہے۔ جس شخص کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص خالی ہاتھ پہنچے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر اسلام نہیں، اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ایمان کے بغیر۔ ایمان میں وہ تمام شرائط آ جاتی ہیں جو اسلام کے لیے ضروری ہیں، کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی کہ ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو عزیزان محترم، یہ ایمان کی شرائط ہیں، ایمان کے جو حصے ہیں، جو بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے گا تو وہ شخص مومن نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، آج آپ حضرات کے سامنے ایمان کی 8ویں شاخ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، اس کو بیان کرنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان اپنی طبعی زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہو جاتا ہے، قبر میں دفن ہو جاتا ہے، اور قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ برزخی زندگی گزارتا ہے، برزخی زندگی گزارتا ہے، عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ اس کی روح کو اس کی نیکیوں کے سبب وہاں سہولت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، خوشگوار زندگی ملتی ہے، اور اگر وہ گنہگار شخص ہوتا ہے تو عالم برزخ میں اس کو سزا ملتی ہے۔ پھر ایک دن قیامت برپا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمام انسان سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کی جزا یا سزا پائیں گے۔ عزیزان محترم، مرنے کے بعد انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا اور اٹھایا جانا برحق ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اس کے بارے میں آیات کریمہ موجود ہیں۔ قرآن پاک نے اس منظر کو اس طرح بیان فرمایا ہے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے، ہماری جو دنیا کی زندگی ہے، بس یہی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ان کا خیال ہے کفار کا، ان لوگوں کا جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ وَقَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور فرمائے گا کہ کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں ہے؟ ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کہ کیوں نہیں، پروردگار کی قسم، اے پروردگار تیری قسم، بالکل برحق ہے۔ خدا فرمائے گا کہ اب کفر کے بدلے جو تم انکار کیا کرتے تھے، جو تم انکار کر دیا کرتے تھے، اس کے بدلے دنیا میں آج تم عذاب کے مزے چکھو۔ جو تم دنیا میں انکار کر دیا کرتے تھے، میرے وجود کا تم انکار کرتے تھے، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، تو آج اس کے بدلے یہ مزے چکھو۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ
حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها وهم يحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کلام اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام با کمال کلام، سینوں کو چیرتا ہوا جاتا ہے، دلوں کو مخمور کرتا ہوا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، خدا پاک نے فرمایا جن لوگوں نے خدا کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا تھا وہ گھاٹے میں آ گئے۔ آج وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس، اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں، اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں۔ دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے، اللہ اکبر، دیکھو یہ بوجھ جو یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔ سورہ الانعام آیت 29 تا 31 پارہ 7، الانعام کی آیات نمبر 29 سے 31، 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کیا۔ یہ آیات مبارکہ انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کی طرف ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے۔ جو لوگ اس بات کا اقرار نہیں کرتے، اس بات پر ساتھ نہیں کہتے، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سامنے موجود ہوں گے تب ان کو احساس ہوگا کہ ہائے افسوس، کاش، یا لیتنی کنت ترابا، وہ کہیں گے کاش آج ہم مٹی ہوتے، آج ہم سے حساب نہ لیا جاتا، ہمارا وجود تک نہ ہوتا، آج ہم سے نہ پوچھا جاتا۔ لیکن آج دنیا کی چند روزہ زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے اور اس کو سرخرو کرنے کے لیے اپنے غلط اعمال کی طرف راغب ہیں، گندی تہذیب کی طرف راغب ہیں، غلط کام کی طرف راغب ہیں، اور ان افعال کی طرف راغب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر کے ان کو شیطانیت کے مکر و فریب کی طرف دھکیل رہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔